أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج میں 24 جنوری کا درس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اس درس کا عنوان ہے خداوند عالم کی حمد اور شکر. جیسا کہ سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں یقیناً تم پر نعمت کا اضافہ کروں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھو کہ یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے. یہ طائف الحکم میں حدیث ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا و جلالہ تمام نعمتوں کا شکر ہے، اور تحفۃ العقول میں یہ حدیث ہے کہ تم پر اس کا شکر ادا کرنا لازم ہے، کیونکہ ایسا کرنا نعمتوں میں اضافے کا باعث ہے. اصول کافی میں یہ حدیث ہے کہ شکر کرتے ہوئے کھانے کا ثواب اس قدر ہے جتنا خدا کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھنے والے کو ملے گا، اور تندرستی و عافیت کی حالت میں شکر کرنے والے کو اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا آزمائش میں مبتلا صبر کرنے والے کو ملے گا. شکر کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مالدار کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اللہ کی نعمتوں سے محروم قناعت کرنے والے کو ملے گا. اصول کافی میں حدیث ہے کہ خداوند عالم نے شکر کا کوئی ایسا دروازہ نہیں کھولا ہے کہ جس کے ساتھ اضافے کا دروازہ بند ہو. یعنی انسان جتنا شکر کرتا جائے گا اتنا ہی نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. کتاب اثناء اشریہ میں یہ حدیث ہے کہ نعمتوں کا ذکر کرنا بھی ایک طرح کا شکر ہے، اور تحفۃ العقول میں یہ حدیث ہے کہ شکر کرتے ہوئے کھانے والا خاموش روزے دار سے افضل ہے. اور روضۃ الکافی میں یہ حدیث ہے کہ جس کسی کے ہاتھ میں کوئی نعمت آ جائے تو اسے چاہیے کہ اس نعمت پر زیادہ سے زیادہ الحمدللہ کہے. اور مجموع ورا میں یہ حدیث ہے کہ خداوند عالم کسی بندے کو چھوٹی یا بڑی نعمت عطا کرے اور وہ بندہ ہر نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہے تو جو کچھ اسے عطا کیا گیا ہے اس سے زیادہ عطا کیا جائے گا. طائف الحکم میں یہ حدیث ہے کہ خداوند عالم ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جو اپنے کھاتے پیتے وقت اس نعمت پر اللہ کی حمد بجا لاتا ہے. کتاب اثناء اشریہ میں یہ حدیث ہے کہ جو شخص کم پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر نہیں کرتا. اور اصول کافی میں یہ حدیث ہے کہ جب تم کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھو تو خدا کی حمد بجا لاؤ، مگر اس طرح کہ اسے پتہ نہ چلے، کیونکہ ایسا کرنا اس کے غم میں اضافہ کرتا ہے. اور اسی یعنی اثناء اشریہ میں حدیث ہے کہ جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. اور کتاب طائف الحکم میں یہ حدیث ہے کہ اگر مثال کے طور پر پوری دنیا ایک لقمہ بن جائے اور ایک مومن اسے کھا کر الحمدللہ کہے تو اس کا یہ کھانا اس کے لیے دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. کتاب اثناء اشریہ میں یہ حدیث ہے کہ جو لوگوں کا زیادہ شکر ادا کرتا ہے وہ خدا کا بھی سب سے زیادہ شکر ادا کرتا ہے. سفینۃ البحار میں یہ حدیث ہے کہ کفران نعمت کا گناہ دوسرے تمام گناہوں کی نسبت بہت جلدی سزا ملنے کا باعث ہے. تو ہر حال میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اتنی رقم دی ہے کہ وہ حج اور عمرے کی ادائیگی کر سکتا ہے تو اسے بہت جلد حج اور عمرے کی ادائیگی کرنا چاہیے. یہ نسخہ ہے، انسان اگر اپنے رزق میں وسعت چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی، اور طول عمر چاہتا ہے صحت و سلامتی کے لیے، صحت و سلامتی کے ساتھ اس کے لیے بھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام محمد باقر علیہ السلام دونوں سے یہ حدیث مروی ہے کہ حج کا بجا لانا فقر و تنگدستی کو دور کرتا ہے. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج کرو مالدار ہو جاؤ گے.
حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بیت اللہ کا حج اور عمرہ فقر کو دور کرتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں اور جنت میں جانے کا موجب ہوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ جو شخص 3 حج کرے گا وہ کبھی فقر و فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور اسحاق ابن عمار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے اپنے آپ کو اس بات پر راضی کر لیا ہے کہ میں ہر سال ضرور حج پر یا تو خود جاؤں گا یا پھر اپنے مال سے کسی رشتہ دار کو حج پر بھیجوں گا۔ تو امام علیہ السلام فرمائے کیا تم نے اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے ایسا کیا تو یقین جانو کہ تمہارا مال زیادہ ہو جائے گا، یا فرمایا تمہیں مال کے زیادہ ہو جانے کی خوشخبری ہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے کے دوران فرمایا کہ خداوند عالم حج کے لیے خرچ ہونے والے ہر درہم کے بدلے میں 10 لاکھ درہم اور ہر دینار کے عوض 10 لاکھ دینار عطا فرمائے گا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ حج اور عمرہ فقر و گناہوں کو ایسے محو کرتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو برطرف کرتی ہے۔ وہ اتنی فضیلت ہے حج اور عمرے کی کہ اگر انسان کے پاس صلاحیت ہو تو وہ حج اور عمرہ کرے۔ ایک نسخہ جو بہت ہی زیادہ مفید ہے طول عمر کے لیے اور رزق میں وسعت کے لیے، وہ ہے صلہ رحمی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ رشتہ داروں سے نیکی اخلاق کو سدھارتی ہے، ہاتھ کو سخی بناتی ہے، نفس کو پاکیزہ کرتی ہے، رزق کو زیادہ کرتی ہے اور عمر کو بڑھاتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کچھ لوگ فاسق و فاجر ہوتے ہیں اور نیک نہیں ہوتے، لیکن وہ صلہ رحمی رشتہ داروں سے نیکی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اموال بڑھتے ہیں اور عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر وہ لوگ نیکوکار اور بھلائی کرنے والے ہوں تو پھر کیا ہی کہنا۔ ایک اور مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنے سے شہر آباد ہوتے ہیں اور عمروں میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص مجھے صلہ رحمی کی ضمانت دے میں اس کو اہل خانہ کی محبت، کثرت مال، طول عمر اور جنت میں داخلے کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی عمل عمر کو زیادہ نہیں کرتا مگر صرف صلہ رحم، یہاں تک کہ اگر کسی کی عمر میں صرف 3 سال باقی رہ گئے ہوں اور وہ صلہ رحم بجا لائے تو خدا اس کی عمر میں اضافہ کر کے 30 سال کر دیتا ہے، اور اگر کسی کی عمر 33 سال باقی رہی ہو اور وہ قطع رحمی کرے تو خدا اس کی عمر سے 30 سال کم کر دیتا ہے اور فقط 3 سال اس کے لیے زندہ رہنے کے لیے باقی رہ جاتے ہیں۔ اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بے شک جب تمام خاندان ایک جگہ جمع ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوں، چاہے وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو، خدا ان کی روزی وسیع کر دیتا ہے۔ اور جس اہل خاندان نے ایک دوسرے سے دوری اختیار کی ہو اور قطع رحم کے مرتکب ہوں تو خدا ان کو محروم کر دیتا ہے، چاہے وہ متقی اور پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو۔ تو اتنی اہمیت ہے صلہ رحمی کی اور آپس میں تعلقات قائم رکھنے کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے رابطے میں رہیں، اگر آنا جانا نہیں ہو سکتا تو فون پر صرف رابطہ ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ بالکل کٹ کے رہ جائیں، کسی کی کوئی بات بری لگے تو اس سے قطع تعلق کر لیں، اس کو اپنے ہاں مجالس میں نہ بلائیں، اپنے ہاں شادی میں نہ بلائیں اور یہ کہیں کہ اس نے کہ ہمیں نہیں بلایا تو ہم بھی اسے نہیں بلائیں گے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے ہے، اس کا فعل اس کے ساتھ ہے، اور ہمیں خدا کی خوشنودی کے لیے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کو راضی رکھنے کے لیے سارے اعمال بجا لانا چاہیے ہیں۔ خداوند عالم ہمیں توفیق عمل کی عطا فرمائے، اور باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں لیکن عمل کی توفیق خدا ہمیں نصیب کرے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.